حضرت بول کے کیاں دینے آپ فرما دینے ان جو معافی نہیں میں ڈولی چکاں گا تسی وچ بیٹھو میں آمد رضا چکاں گا تسی وچ بیٹھو انہاں کہاں وقت دے ولی ہو وقت دے محدث ہو وقت دے پیر ہو وقت دے علم دین ہو تمہاری بڑی شان ہے اعلیٰ حضرت بول کے اندر ولی جس مقام تے بھی پہنچ دے سید دے قدمہ دے لگن والی بٹی دے دھوڑ دے برابر بھی نہیں ہو سکتا نوجوانوں توجہ کرے آجے اعلیٰ حضرت نے سیدان دا ادب کر کے وکھا دیتا پھر یعنی کر کے ڈولی دے اندر سید زیادہ بیٹھا وے اعلیٰ حضرت نے موڑیاں تے ڈولی چکی چک کے جان دے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وأميرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما محبنا درود پا پڑھیو الصلاة مل کے سب مل کے پڑھیو الصلاة والسلام علیکہ یا رحمتا للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين اللہ کریم دی حمد و ثنا توبہ درود نبی کرم شفیع معظم نور مجسم نبی محترم شب اسرا کے دلہ ملجا و مأوى جنابی احمدی مجتبہ حبیبی کبریا جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی پاک برگ علی کے دندر ہدی گئی نظرانہ عقیدت پیش کرنے تو بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام دوستو بزرگو عزیز ساتھیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قرآن مجید فرقان حمید دی
پارہ نمبر 24 اس دی سورہ حامیم السجدہ اور آیت نمبر 30 تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا۔ اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید اندر ارشاد فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک او لوگ جن آکھیا کہ ساڈا رب اللہ ہے، ساڈا رب بولے ساڈا رب اللہ ہے، بے شک وہ لوگ کہ جن آکھیا ساڈا رب اللہ ہے، ساڈا پالنہار اللہ ہے۔ فرمایا کہ ثم استقاموا، پھر انہاں اے دے اتے استقامت اختیار کی تھی، وہ بندے پکے ہو گئے کس چیز دے اتے کہ ساڈا رب، بولو ساڈا رب اللہ ہے۔ اے ان توحید بیان ہو رہی، جنہ بندیاں نے آکھیا کہ ساڈا رب اللہ ہے اور اس چیز دے اتے وہ بندے پکے ہو گئے کہ واقع ہی ساڈا رب، بولو یار ساڈا رب اللہ ہے۔ پھر اللہ پھر اس نو ایک مننا۔ ان قرآن دیکھو بڑے مٹھے انداز دے نال انہاں لوگاں دی گل کردا پیا ہے کہ جنہاں لوگاں نے آکھیا ساڈا رب اللہ ہے، پھر انہاں یہ آکھیا ساڈا رب اللہ ہے تے پھر اے دے اتے استقامت بھی اختیار کیتی، پکے بھی ہوئے کہ واقعی ہی ساڈا رب اللہ ہے۔ اللہ نے فرمایا اے یو بندے نے جنہ آکھیا ساڈا رب اللہ ہے پھر استقامت اختیار کیتی، تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ فرماندا ہے انہاں دے اتے فرشتے نازل ہوندے، نہیں بولے اچھا کر کے۔ خطبہ جمعۃ المبارک یا محفل یا دیگر جڑے پروگرام ہوندے ہیں نا، کوشش کرنی چاہیے کہ جدو مسجد وچ اسی قدم رکھنے ہیں نا تو پھر ذہن دے اندر نہ کار نہ پیچھے کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے، ایکو گل ہونی چاہیے خدا دے گھر دے وچ بیٹھے ہیں، اللہ تے او دے رسول دیاں ساں گلاں سننی، کنا دے نال بھی سننی ہے تے دل دے نال بھی، ایس دل دے نال بھی کوشش کریا کرو موبائل جیباں چ پا لیا کرو، ٹھیک ہے، ایس دل دے نال بھی اور انہاں کنا دے نال بھی اسی سننا ہے اور او دیتے اسا عمل بھی کرنا ہے۔ توجہ فرمانا، اللہ فرماندا کہ جنہ بندیاں نے آکھیا کہ ساڈا رب اللہ ہے پھر انہاں استقامت بھی اختیار کیتی، فرمایا اے اوہی بندے نے، فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ، انہاں تے فرشتے نازل ہوندے نے۔ اگلی گل فرمایا اللہ تخافوا ولا تحزنوا، فرمایا انہاں نو کسے قسم دا نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی، بولو نہ خوف ہے نہ کوئی غم ہے، کنہ نو جنہ آکھیا ساڈا رب، وہ بیکھو نا بندے تے ماڑا وقت آ جائے تے وہ بندہ دوسرے نو ملے، دوسرا بندہ ملے تے انہوں کی آندہ یار کوئی کم شم ہویا تے دسی، کم شم ہویا تے دسی، تے جس بندے تے یقینی اے ہوئے اللہ کافی ہے، بولو یار جس بندے دا یقین ہوئے کہ میرے واسطے اللہ کافی ہے، پھر واقعی ہی کافی ہوگا۔ یقین مضبوط بندے دا ایمان ہونا چاہیے۔ یہ لوگ نے انہاں تے فرشتے نازل ہوندے نے، پھر انہاں نو خوف بھی نہیں ہے، غم بھی نہیں، پھر اللہ نے بشارت دیتی، خوشخبری دیتی، کس چیز دی؟ فرمایا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اللہ نے فرمایا انہاں نو خوشخبری ہے، انہاں نو بشارت ہے۔ پوچھیا کس چیز دی؟ فرمایا اس جنت دی
جدا انہاں دے نال وعدہ کیتا گیا ہے جدے وچ ہمیشہ رہن گے. صرف کرنا کی یہ ساڈا رب اللہ ہے. دیکھو جس بندے دا ایمان ہوئے ساڈا رب اللہ ہے، ہر میدان دے اندر ساڈا رب اللہ ہے، پھر وہ دے مضبوط بھی ہے، پکا بھی ہو جائے. تو پھر اللہ نے فرمایا کہ اس بندے نو خوشخبری ہے جنت دی، اس جنت دی جدے وچ ہمیشہ رہے گا. میری ملت دے نوجوانوں، جنہ لوگاں نے پھر استقامت اختیار کی تھی، جڑے ثابت قدم رہے، انہاں دے وچوں ایک ہستی دا میں ذکر کر لگا ماں. کون؟ جنہ دا نام نامی اسم غرامی کشتائی عشق رسالت مخدوم العلماء تاج الفقہاء الشاہ امام احمد رضا خان فاضلی بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ. آپ دی سیرت، آپ دا عشق مصطفیٰ. نہیں انجی اچھا کر کے بولو سبحان اللہ. کوشش کریا کرو، میں نے آکھنا ہے نا پہ بندے تراز کر دینے قاری صاحب سبحان اللہ ہی آکھی جا رہے ہو سانو ہیں، بار بار کہندے بولو سانو، ایک بار سمجھ لگ تو گئی ہے. پھر میں یہ مسئلہ ہے کہ تسی بولو گے تو پھر میں تواڈے نہ چل لگا نا. کوشش کریا کرو، میں نے لوڑ ہی نہ پہ تمہانو آکھن دی. اللہ تمہانو سلامت رکھے. میری ملت دے نوجوانوں، آج آپ کی سیرت اور چند آپ دی گلاں اور آپ دی محبت مصطفیٰ سرکار دے نال عقیدت او دیتے میں گفتگو کراں گا. توجہ فرمانا. 25 سفر المظفر ہندوستان دے اندر بریلی شہر دے وچ آپ دا عرس منایا جاندہ غالباً اسے مہینے دے اندر، کیونکہ مہینہ بھی یہ بھی تو میں گل بھی اسے مہینے دے اندر نسبت دے نال کرنا چاہنا. آپ دا نام نامی اسم گرامی احمد رضا، باپ دا نام مولانا نقی علی خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، دادا جان دا نام مولانا رضا علی خان، اور مزے علی گالے پٹھان سن. نہیں بولو چاہ کر کے بولو سبحان اللہ. اے کوئی پٹھان بیٹھے دے انہوں پھر اپنے مقدرات ناز کرنا چاہیے. یہ بڑے پٹھان زندہ دل ہوندے نے، سچی بات ہے. ہاں جڑے پاسے لاغ جاننا نے پھر چھاڑ دے نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ پٹھان اللہ نے انہوں عشق بھی بڑا دیتا ہے پٹھانہ نو. اچھا یہ پٹھان خاندان دے نال آپ دا تعلق سی، یہ چھوٹی ہستی نہیں سن آیا. تو پھر اور اتنا آپ دی شان، آپ دی فضیلت کتابہ دے اندر لکھی ہوئی ہے. اور یاد رکھنا 1272 ہجری 14 جون 1856 عیسوی دے اندر آپ دی ولادت ہوئی. کم و بیش 1500 سال گزر گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار تو بعد نبی دے صحابہ، نبی دے صحابہ تو بعد تابعین، پھر تبع تابعین. دین آیا عرب دے اندر، ہندوستان دے اندر برد صغیر پاک و ہند دے اندر، ہندوستان تے پاکستان دے اندر یہ جڑا خطہ ہے برد صغیر پاک و ہند، یہ دے اندر نہ کوئی نبی آیا ہے، نہ خلفائے راشدین دے بچوں کوئی آیا ہے، تو نہ کوئی نبی دا صحابی آیا ہے. پھر اسلام کون لے کے آیا؟ پھر وہی گل آگی نے میں تو آنا گا سبحان اللہ. اسلام پھر کون لے کے آیا؟ دیکھو نا، نبی بھی نہیں آئے، نبی دے صحابہ بھی نہیں آئے، خلفائے راشدین دے بچوں بھی کوئی نہیں آیا. حافظ جی تھوڑا جی ہو رہی نو سادہ کرو، ڈبلنگ دی ختم کرو، بات چی کریا جی جو بھی کرنا جی. بولو سبحان اللہ. نہ نبی آیا کوئی، نہ کوئی صحابی آیا، نہ خلفائے راشدین دے بچوں آیا. پھر اسلام کنے لے آندہ اس خطے دے اندر؟ اے میں سوال تو آڈے تے چھاڑنا پہ، کون اسلام لے کے آیا؟ آئیے میں دسنا کنے اسلام لیندہ. اسلام نو جدوں بھی لوڑ پئی نا، اسلام دے اتے اوکھا وقت آیا، جدوں بھی مشکل آئی، اللہ نے کسے نہ کسے ہستی نو پیجیا.
100 سال نہیں، 200 سال نہیں، 1000 سال جدو اسلام دین نو ہویا نا، اس وقت ہندوستان دے اندر جیڑا اقتدار دی کرسی دے اتے بیٹھا ہویا سی اکبر بادشاہ، اور اس بادشاہ دی حالت کی سی، وہ کی کرتا سی، اور لوگاں نو اتھو تک کہ اپنی کرسی دے نشے دے اندر خدائی دا دعویٰ کر بیٹھا. توجہ ہے؟ جب بیٹھے ہو تو ہاتھ دو میں چوک کے بولو سبحان اللہ. ایک نکتہ دین لگا میں تو آنو، ہاں، اور نکتہ کیڑا ہے سنے آجے. امیر تے غریب دے وچ بڑا فرق ہے. حقیقی امیر تے غریب دے اندر ہے بڑا فرق ہے. دنیا دی کتب اٹھا کے تسی دیکھ لو، ہمیشہ اگر کسی نے خدائی دا دعویٰ کیتا تے امیر نے کیتا، غریب بندے نے خدائی دا دعویٰ نہیں کیتا. توجہ ہے؟ اب بندہ سبحان اللہ ویسے ہے کہ گلہ ٹھیک ہوں جو سچی بات ہے کھولا دے بندے دی آواز، یہ دی آواز بیٹھی بیٹھی بہ جاندی ہو کئی. توجہ کرنا، میں پڑھ دا پیاسا حضور سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو عین الفقر اپنی کتاب دے اندر لکھ دینے، جدو بھی کسی نے خدائی دا دعویٰ کیتا ہے فقیر بندے نے نہیں کیتا. کس نے کیتا ہے؟ امیر بندے نے. دیکھو فرعون، نمرود، یہ وقت بہت تگڑے امیر بندے سن، لیکن خدائی دے دعوے بھی انہاں کیتے. جڑا ماڑا بندہ فقیر بندہ ہوندہ ہے انہیں کدے خدائی دا دعویٰ نہیں کیتا، بلکہ اس خدائی دے دعوے نو توڑیا ہے فقیر بندے نے. جدو اکبر بادشاہ نے خدائی دا دعویٰ کیتا، پھر اس وقت اللہ نے ایک مرد کلندر نو بھیجیا. کی سی اس دا نام؟ جتا نام سی احمد رضا. کی نام سی؟ احمد رضا. بولو کی نام سی؟ احمد رضا. میری ملت نوجوانوں یاد رکھنا، آپ دی سیرت، آپ دا بچپن، آپ دی جوانی کمال، بڑھاپا کمال. 4 سال دی عمر سی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی. ساؤں تے نہیں گئے؟ ہاں سویا جنی تھی نے میں نام لے کے بلانا اٹھو بھئی. توجہ کرنا، 4 سال دی عمر دے وچ آپ نے قرآن پاک ناظرہ کر لیا. یہ آپ دا کمال ہے کہ نہیں؟ 4 سال دی عمر دے وچ ناظرہ مکمل. امام احمد رضا خان فاضل بریلوی یاد رکھیا جی، یہ او ہستی نے کہ جنہ اگر تیرے تے میرے، وہ کسی شاعر نے نہیں آکھیا ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی رہی، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. میں اس دیدہ ور دی گل کرن لگا کیڑا جدی وجہ دے نال اج تیرے تے میرے سینے دے اندر، تیرے تے میرے سینے دے اندر اگر عشق مصطفیٰ دی تھوڑی باتی رمز ہے نا، ایک کرم اعلیٰ حضرت. یہ فیضان امام احمد رضا خان فاضل بریلوی دا. میں دساں گا کہ میں توجہ ہے. آپ دی کتاب ہدایت بخشش نعتاں والی کتاب آپ نے لکھی ہوئی ہے حضور دی شان دے وچ. کمال لکھے اس کتاب دے اندر ایک ایک نعت اٹھاؤ، پھر اس ایک ایک نعت دا ایک ایک شعر لگو، ایک ایک شعر دی ایک ایک سطر لگو، اس سطر دا ایک ایک لفظ لگو، مصرع لگو، اس ایک ایک لفظ دے اندر بھی نعت ہو. پوری دنیا دے اندر جتھے جتھے بھی حضور دا نام لین والے نے، جتھے جتھے بھی اردو زبان بولن والے نے، پوری دنیا دے اندر، پوری دنیا دے اندر، تو انہوں پتہ ہے جس وقت پڑھیا جاندہ ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، تے کدھر خیال جاندہ ہے؟ نہیں بولو اچھا کر کے بولو سبحان اللہ.
ਜਿਵੇਂ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮੁਸਤਫਾ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਕੇ ਬੰਦੋ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਜੁਮਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜੁਮੇ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰੂਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਦੀਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹਾਂ। ਜੁਮੇ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਦਰੂਦ ਤੇਰਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਵੇ। ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪੜਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੁੱਕਨੇ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਿ ਸਲਾਮ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। تو جدو سلام پڑھیا جاندہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام ہے، تے فی الفور زین امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ول جاندہ ہے۔ اچھا، آپ دا عشق ایسا ہے، ٹھیک ہے، لوگاں تے سنیا تے پڑھیا نا، سرکار رحمت نے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، حضور رحمت نے، اعلیٰ حضرت فرمانتے نے صرف رحمت نہیں، جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ آپ فرماتے ہیں جان رحمت پہ لاکھوں سلام، عشق شمع آئے بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ 4 سال دی عمر دے اندر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے آپ نے ناظرہ کیتا، اور 13 سال تے 10 مہینے تے 5واں دن سی جدن آپ دا درس نظامی مکمل ہو گیا سی۔ 8 سالہ درس نظامی ہے، آج دے شیڈول دے مطابق ہے، میرے بچے بیٹے نے پڑھ دینے میرے کو درس نظامی۔ یہ 8 سالہ کورس ہے درس نظامی دا۔ وہ ساڑھے تنظیم والا ایک بچ شک رکھی ہوئی ہے کہ کم سے کم عمر جڑی ہے 13-14 سال ہونی چاہیے ہے، ٹھیک ہے، پھر وہ آمہ سال اول دا داخلہ پیچ سکتا ہے۔ اعلیٰ حضرت جو 13 سال عمر ہوئی ہے، آپ دا درس نظامی مکمل ہو گیا، ٹھیک ہے۔ دیکھو 13 سال دی عمر اندر درس نظامی۔ اچھا، پھر اتھو تک نہیں، 55 علوم دے اتے آپ نے مہارت حاصل سی۔ کتنے علوم تھے؟ بولو بولو کتنے تھے؟ 55 علوم تھے۔ یاد نہیں سن ہے، پڑھے نہیں سن، انہوں مہارت حاصل سی۔ ایک ایک دا نام لمانگا وقت درکار دے، توجہ فرمانا۔ اور جتوں آپ نے درس نظامی بھی کر لیا نا، تو میری ملت نوجوانوں پھر کتاباں دے اندر لکھے ہے کہ آپ تقریرہ تے جاندے ہوندے سن چھوٹی عمر دے بیچ، تے آپ دے نام دے نال لکھوا دینا لوگاں نے حضرت علامہ الحافظ القاری، ٹھیک ہے نام احمد رضا خان، یہ لکھوا دینا۔ آپ فرماتے ہیں میں حافظ نہیں سا ہے، لیکن لوگاں نے محبت دی وجہ دے نال حافظ لکھوا دینا۔ آج کل کو مولوی ہے یا کو پیر ہے، او دے نا دے نال القابات نہ ہوئے، ناراض ہو جاندے۔ میرے استاد فرماتے ہیں جس چیز دا بندہ اہل نہ ہوئے تو لقب بھی نہیں بندے نو اپنے نام دے نال لکھوانا چاہیے دا۔ تے آئے تے کوئی لمبی چوڑی گردان ہوندی ہے، جے نا کسے پاسے کھاتا چلے نا تے پھر خلافت لے لیندے، گالی مکی صاحب زادہ۔ توجہ فرمانا، میرا موضوع نہیں ہے لیکن میں دسنا چاہنا ہے، توجہ تو بولو سبحان اللہ۔ لوگاں نے محبت اندر حافظ لکھوانا شروع کر دیا۔ آپ نے کہ کام ماڑا ہے، یہ ٹھیک نہیں، بڑا سمجھایا، لوگ بازی نہیں ہوتے محبت اندر۔ آپ نے پھر حفظ سٹارٹ کیتا کہ دیکھو آپ پہ میں اللہ دے ولی دی شان سنا لگا۔ عشاء دی اذان ہونی تے نماز شروع ہون تک جڑا درمیان چ جڑا وقت ہے، عشاء دی اذان تو لے کے عشاء دی نماز کھڑی ہون تک اے ہون تے 15 منٹ ہوندے نے، کئی جگہ تے ادھا گھنٹہ بھی دیتا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آستانہ پاک دے سیاج شریف اگر دیکھا جو اتھے بھی آدھی گھنٹے دا ٹائم، اور زور دی نماز غالباً کو پونے گھنٹے دا ٹائم، اذان تو بعد آدھے پونے گھنٹے دا ٹائم دیتا جاتا ہے۔ عشاء دی اذان تو لے کے تے کھڑی ہون تک جڑا درمیانی ٹائم ہوندا سی، اعلیٰ حضرت نے امام احمد رضا خان نے پورے مہینے دے اندر قرآن پاک حفظ کر لیا۔ 1 مہینے دے اندر قرآن پاک حفظ کر لیا ہے، توجہ کمال عشق یار، ایسی محبت۔ پھر ایک کتاب اگر آپ کی دیکھی جائے نا، فتاوی رضویہ دیکھ لو، میں یقیناً اپنے ایمان دے نال کہہ رہا ہوں، یاد رکھیا جائے سوشل میڈیا دوتے جتنا بھی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی دے خلاف پراپوگنڈا کیتا جا رہا ہے نا،
خدا دی قسم جڑیاں کتاباں انہوں نے نا لکھے نے میں گارنٹی کہنا بندہ میرے سامنے میں رکھاں گا سامنے کتاباں انہوں نے نا پڑھ کے میں بکھا دے عربی دے اندر صرف ویوز لین دی خاطر بندہ ٹھیک ہے اپنی چکروں دے بیچ یاد رکھے کہ یہ بہت اعلیٰ لوگ نے فتاوہ رضویہ جیڑی دعوت اسلامی میں گوگل تو سرچ کرن دیا سا غالباً 30 جلداں اور ایک جگہ تے 30 35 40 جلداں ایک فتاوے دیاں اتنیاں جلداں نے تے جیڑیاں آپ نے 100 نہیں 200 نہیں 1000 تک کتب آپ دی لکھی ہوئی ہے میرے دوستو میرے حضور دے جان سارو سرکار دے قدمہ دی مٹی اور اس تو قربان ہونے والے ہو یاد رکھیا جے انہاں کتاباں دی کتنی کو آپ نے کاوش کیتی ہوئے گی کتنی کو محنت کیتی ہوئے گی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی آپ دا ایک دیارے نا فتوہ عرب دا جڑا مفتی سی نا اسماعیل اس دے کول گیا توجہ ہے عرب دے مفتی دے کول عربی دے اندر فتاوہ آپ دا گیا نا انہیں فتاوہ حضرت دا دیکھیا تو بیک کے کھاندے بچو دے آنسوں آگے تو رو کے پتا کہ اندر انہاں لوگاں نے پوچھا عربیاں نے حضور کی گالہ کیوں روئے ہو وہ اسماعیل بول کے کہنے لگا مفتی کہنے لگا کاش آج کدے امام اعظم ابو حنیفہ ہوں دینا تو انہاں اس بندے دا جنہیں فتاوہ لکھیا متھا بھی چمنا سی پیار بھی کرنا سی دے اپنا شگرد بھی بنا لینا سی اتنی شان سی اور یاد رکھا جائے حضرت فاضل بریلوی آپ نے جدو بھی یاد رکھا جائے آپ دی ذات دوتے کسی نے انگلی اٹھائیے آپ نے کدے بھی جواب نہیں دیتا پر جدو مصطفیٰ دی ذات دیواری یہی ہے پھر اعلیٰ حضرت چپ نہیں رہے آپ نے قلم اٹھایا ہے اپنی زبان دے نال اپنی قلم دے نال لوگاں نو آپ نے جواب دیتا ہے اگر دیکھے جائے میری ملت نوجوانوں آپ نے کتاب لکھی پھر ایتھو تک سنو توجہ ہے آپ دا حافظہ کمال سی جڑی چیز بیندے سن یاد کر لیندے سن زبانی یہ بچپن سی چھوٹی عمر ایک دیارے لے کے نا آپ دے دادا جان قاری صاحب دے کول لے کے چلے گئے قاری صاحب ذرا قرآن پڑھاؤ ہیں انہوں میرے پتر نو ذرا قرآن پڑھاؤ قاری صاحب نے سامنے عامر رضا نو بٹھایا چھوٹی عمر سی تے آندے نے پتر پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم انہاں پڑھی جی میں کل قرآن پڑھ دے گئے نا ایک جگہ تے آن کے روک گئے قاری صاحب آندے نے پڑھ پتر پڑھ دا نہیں پھر پڑھایا پھر نہ پڑھیا پھر پڑھایا پھر نہ پڑھیا پھر پڑھایا پھر نہ پڑھیا تے آندے نے جی آپ دے دادا جانو قاری صاحب آندے نے آنکھو بچے نو پڑھے آپ فرماتے نے میں نہیں پڑھنا پوچھیا کی یہ این جی قرآن پڑھیا تے دادے دے اگے رکھ دیتا آکھے ذرا چیک کریا جی دادا جی نے ویکھیا کہ وہ جڑا لکھن والا کاتب سی نا جڑا پرنٹنگ جنوں اسی آنے ہیں انہیں جڑی زبر دی جگہ تے زیر لا چھڑی زیر دی جگہ تے زبر لا چھڑی تے جو دادا جان نے ویکھیا نا کہ واقعی غلط لکھیا ہویا ہے پرنٹنگ والے کو یا لکھن والے کو غلطی ہو گئی ہے تے قاری صاحب تے انجے پڑھائی جا رہے ہیں جی میں لکھیا ہویا ہے آپ فرماتے نے میرا جڑا پتر اس واسطے نہیں پڑھتا تاکہ گناہ نہ ہو جائے یہ اعلیٰ حضرت تک کمال بچپن دیکھو میری ملت نوجوانوں یاد رکھیا جائے یہ آپ لاجواب نے ایمانداری علی گل ہے اگر دیکھو آپ نے بے شمار کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی شان دے اندر کتاباں لکھیاں نے اور جدو آپ بیعت ہون واسطے گئے نا آپ دے دادا جان سیدی علی رسول دی بارگاہ دے وچ بیعت ہون واسطے گئے توجہ ہے بیعت ہون واسطے گئے سیدی علی رسول دی بارگاہ دے وچ تے آپ نے انکر کے نظر کی تھی نا ہن توجہ کو رہا جے لو جی تسی سور چاہو میں بھی آ جانا وا ہاتھ چک کے محبت نہ بولو سبحان اللہ نہیں بولے ڈٹ کے محبت نہ بولو سبحان اللہ آئیے نوجوانوں توجہ کریں جڑے بلے نکل کے دادا جان نے پکڑ کے سیدی آل رسول دے کول لے کے آگے اپنے پیرو مرشد دے کول لے کے آگے جدو لے کے آئے آنتے نے مرشد جی اس بچے نو بھی بیعت کرے آجے اس بچے نو بھی اپنی مریدی دے اندر لے لو جدو میں جی کر کے آپ دے نوجوانوں پیر نے بیکھیا اعلیٰ حضرت عمر بیکھیا چھوٹی عمر جدو بیکھیا نظر دے نال بیکھیا پہلی نگاہ دے اندر مرید بھی کیتا بیعت
بھی کیتی خلافت بھی دے دیتی دوجے مرید بول کے کہنے لگے آندے نے لجپالا سانو تے بڑی بڑی زندگی ہو گئی ہے تو آٹے بوئے دی اتے گزار دیا پر سانو خلافت نہیں دیتی بڑیاں ریاضتہ کران دے ہو پھر تسی خلافت دین دے ہو پیر سیدی آل رسول بول کے آندے نے آ میں تو انو دسنا چاہنا وہاں کچھ یو گھندے نے جڑے آن کے تیار گھندے نے کچھ یو گھندے نے جڑے تیار ہو کے ہوندے نے احمد رضا تیار ہو کے آیا وے نالے بول کے آندے نے جدو آلہ حضرت چلے گئے تے بول کے آندے نے پہلے منو بڑی فکر سی میں بڑے پریشان دا آکھیاں مریدان لجپالا کا دی پریشانی سی آکھیاں کل قیامت دیارے جے اللہ نے پوچھ لیا سیدی آل رسول کی لے کے آیا میں کی جواب دیواں گا آکھیاں جدو آمد رضا میرے ہتھاں دے وچ ہاتھ رکھیا منو تسلی ہو گئی فکر مک گئی کل قیامت دیارے رب پوچھے گا کی لے کے آیا میں آکھاں گا احمد رضا لے کے آیا زندہ اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت کمال خدا دی قسمیں میں کس جتے گل کراں توجہ فرمانا پھر جس وقت سلام نو لوڑ پہ اعلیٰ حضرت اگے آگے اے قرآن پاک میرے کو بنے شک جمعے تو بعد میرے کو بیٹھ جیا جے اے اعلیٰ حضرت تک آپ تا ترجمہ کنز الایمان ترجمہ القرآن ٹھیک ہے اے میرے کو پہ آئے ایدی بسم اللہ دا ترجمہ تُسی دیکھ لو دیگر جتنے بھی ترجمے نے اٹھا کے تُسی دیکھ لو ان ترجمہ دیں بسم اللہ دا ترجمہ ہی ہر کسی نے اپنی رمز دے بچ کیتا ہویا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سارے نے ترجمہ ہی کیتا ہے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ پڑھ دیا ہیں ایسی شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے شروع کرتا ہوں اللہ حضرت فرماتے نے نہیں اپنی ذات نو سب تو پہلے نہیں لے کے آنا آپ دی عاجزی دیکھو محبت برا ترجمہ دیکھو آپ فرماتے نے یہ ترجمہ نہیں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ آپ فرماتے نے اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں اللہ دے نام دے نال پہلے اللہ نو رکھیا اپنے آپ نو نہیں رکھیا اور تسی دیکھ لو قرآن پاک دے اندر اور ایک جگہ دیتے ایک آیا کریم ہے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ اس آیت نو تسی دیکھو ادھر ترجمہ کی کیتا ہے دوسرے ترجمہ کرنے والے نے انہاں کی لکھے ہے انہاں کیا ہے کہ ماذ اللہ نکلے کفر نباشد محمد اللہ نے تو آڈی اگلے تے پچھلے گناہ معاف کر چھڑے نہ ہوئے تے میں ذمہ دار ہوں تو آڈی اگلے تے پچھلے گناہ معاف کر چھڑے نے ایک جڑے ترجمے دوسرے لوگاں نے کیتے نے او دے بچ لکھے آیا ہے محمد تو آڈے اگلے تے پچھلے گناہ اللہ نے معاف کر ایمانداری نال دسیا جی پڑھے لکھے بندے بیٹھے ہو کیا نبی کو گناہ ہو سکتا ہے بولو بھئی نبی معصوم عن الخطا نہیں غلطیاں تو معصوم نے فرشتے اور نبی انبیاء انہاں دے اندر وہ چیز ہی نہیں رکھی گئی کہ گناہ ہو جائے نبی کو گناہ سرزد ہو ہی نہیں سکتا سوال ہی نہیں پیدا
لیکن ترجمہ کی کیتا گیا محمد اللہ نے تواڈے اگلے تے پچھلے گناہ معاف کر چھڈے نے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا اے ترجمہ نہیں، آپ کی فرماتے نہیں دا ترجمہ ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر. آپ فرماتے نے محمد تواڈے صدقے اللہ نے اگلیاں تے پچھلیاں تے گناہ معاف کر چھڈے نے. تواڈے صدقے، اے نہیں آکھیا کہ تواڈے. بندے آندے نے قاری صاحب کیویں ہو سکدے نے پڑھے لکھے بندے ترجمہ کیویں غلط کر سکدے نے؟ دیکھو اصل دے اندر نا اے جڑا ہے نا لیغفر لک اللہ، لیغفر لک، اے جڑا لک ہے نا لکا لام، اے دے وچ مسئلہ بنے ہے. اگر دیکھیا جائے اے دے اندر انہاں نو پلیکھا لگا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ املام ملکیت دی کا دیئے، بولو بولو کا دیئے صرف ناب. اگر بچے بیٹھے ہیں درس نظامی دے یہ سمجھتے پہلے چیز نو لام ملکیت دی. اللہ نے فرمایا کہ بابوب اساں توانو معافی دے دیتی. تسی اجے بھی اتھے نہیں پہنچے انج لالو. اللہ نے محبوب توانو بخشش دے دیتی ہے. معافی دے بھی بخشش دے بھی محمد مالک ہو گئے نے. کی ہو گئے نے؟ مالک ہو گئے نے. تے انہاں کی ترجمہ کیتا، انہاں کہا جی اللہ نے محمد نو اگلے پچھلے گناہوں دی معافی. آپ فرماتے ہیں ایو تے چلیو توانو پتہ نہیں لگا. ای تے میں دسنا چاہنا. آپ فرماتے ہیں اللہ نے محمد نو معافی دے دیتی ہے گناہاں دی نہیں، ویسے معافی دے چھڑیے. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ. اللہ فرماندا ہے جدو تسی میرا گناہ کر بیٹھو جے معافی لینی ہے پھر بوے محمد دے لگے جاؤ کیونکہ معافی اساں محمد نو دے دیتی ہے. جے تساں معافی لینی ہے محمد دے بوے تے چلے جاؤ. ہے توجہ؟ سبحان اللہ. اچھا کر کے بولو سبحان اللہ. آئیے توجہ کرے جی. پھر آپ نے لکھیا نا قصیدہ مراجیہ دیکھیا جی. آپ نے بڑا سونا لکھیا قصیدہ نور لکھیا دیکھیا جی. آپ نے لکھیا آپ کی فرماتے نے تیری نسل نہیں بولے محبت نال. اچھا اگلا مہینہ بھی اسے موقع تے آ رہا ہے. اے آمد رضائے تے اگلے مہینے اس آمد کی گل نہیں بولے. ہاتھ چکے بولے سبحان اللہ. آپ کی فرماتے ہیں تیری نسل باچا باچا نور کا تیری نسل پاک میں ہے باچا باچا نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے نور تیرا ویسا بھی کرا. سیدی اعلیٰ حضرت نے آپ نے نبی دی ہر نسبت دا ادب کیتا. سنے آجے نوجوانوں توجہ کریں آجے. ایک دیارے آپ ہی انجی کر کے ڈولی دے اندر جا رہے نے. مزدوراں نے ڈولی چکی ہوئی ہے, موڈیاں دے اتے ڈولی چکی ہوئی ہے. جاندیاں جاندیاں اعلیٰ حضرت کی فرماندے نے رک جاؤ, فرماتے ہیں رک جاؤ ٹھہر جاؤ. انہاں جنہ مزدوراں نے ڈولی چکی ہے بول کے آندے نے لجپالا کی گل ہے. آندے نے مفتی صاحب وقت تسی محدث کی گل ہے. اکھاں دے وچ آنسو آ گئے. اعلیٰ حضرت کی فرماتے ہیں سچی دسیا جے ملو محمد دے
خون دی خوشبو پئی آندی ہے مینوں محمد دے خون دی خوشبو پئی آندی ہے اور تواڈے وچوں کو سید ہے تواڈے وچ کو سیدیاں میں سیداں دا ادب کریا کرو انہاں دا حیا کرو سید کتے نوکری بھی کردا ہووے اونوں اوکھا ہو کے نہ بلایا کرو او دے نہ بدتمیزی نہ کریا کرو نبی دی نسبت رکھن والا نبی دی آل نوجوانوں او دا حیا کریا کرو اگر تواڈے کولوں کم بھی کردا وے پھر بھی حیا کریا کرو ساڈی خوشی ہوندی ہے ساڈی کوشش ہوندی ہے جتھے بھی محفل دے وچ سید زادہ ہووے اسی آنے کوئی ہے وے پھر اگے آ جاوے پھر اگے آ جاوے پھر اگے آ جاوے نوجوانوں ایک ہی اللہ دا کاری ہے او بندے کہندے نے اگے آ جا پر یاد رکھیا جے دنیا دے اس وطیرے دے اندر کدے نے کسے نو اگے نہیں جیون دیتا اے اللہ دا کاری ہے آلہ حضرت فرماندے نے منوں لگدا ہے تواڈے وچ کو سید زادہ وے او بول کے آندے نے میں سید زادہ ماں آکھیاں مزدوراں دیاں برادریاں نہیں پوچھیاں جاندیاں میرے نکے نکے بچے نے کار دے وچ بھکھے نے آندے نے لجپالا تسی وچ ہی بیٹھے رہو سانو ڈیوٹی کرن دیو نہیں تے دیہاڑی ٹوٹ جائے گی آلہ حضرت ڈولی دے وچوں باہر آ گئے آن کے آندے نے مینوں معافی دے دے مینوں معاف کر دے انہاں بول کے آکھیا میں تانوں معاف کیتا آکھیا کل قیامت دیاڑے نبی نے پوچھنا یا احمد رضا او میرے ممبر تے بیٹھ گئے میریاں گلاں کردا رہیا میں پر میرے محبوب دی اولاد دے موڈیاں دی اوتے پھردا رہیا میں آکھیا میں نبی نو کی جواب دیواں گا آکھیا لجپالا میں تانوں معافی دتی اعلی حضرت بول کے کی آندے نے آپ فرماندے نے ان جو معافی نہیں میں ڈولی چکاں گا تسی وچ بیٹھو میں احمد رضا چکاں گا تسی وچ بیٹھو انہاں کہیا وقت دے ولی ہو وقت دے محدث ہو وقت دے پیر ہو وقت دے عالم دین ہو تواڈی بڑی شان ہے اعلی حضرت بول کے آندے نے ولی جس مقام تے بھی پہنچ دے سید دے قدمہ دے لگن والی بٹی دے دھوڑ دے برابر بھی نہیں ہو سکدا نوجوانوں توجہ کرے آجے اعلیٰ حضرت نے سیدہ دا ادب کر کے وکھا دیتا پھر یعنی کر کے ڈولی دے اندر سید زادہ بیٹھا وے اعلیٰ حضرت نے موڑیاں تے ڈولی چکی چک کے جاندے پینے تے نالے کی آندے نے تیری نسل پاک میں کا چھوٹیاں ہوندیاں تو لے کے ان تک سن دے آ رہے ہیں پڑھ دے آ رہے ہیں پھر سارے نال کے پڑھو تیری نسل چبا چال نور کا تیری نسل پاک میں ہے لب نور دگا نور زبان نور بیان نور لب نور دگا نور زبان نور بیان نور دل نور جگر نور جبی نور نظر نور کیسوں کی ضیا نور امامہ کی چمک نور اسی آیا رحمت کی ہے ہر زیرو زبر نور تیری نسلیں ابن ماجہ دے اندر حدیث موجود ہے یاد رکھیا جائے اور حدیث دا نمبر ہے 2685 راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے کل قیامت دا دہاڑا ہوئے گا جنتی جنت جاندے ہوں گے دوزخی دوزخ دے بچ جنتی کھلوتے ہوں گے تے جو دوزخ والے جاندے ہوں گے تے ایک بندہ کے جنتی بابے دا ہاتھ پھاڑ لے گا عربی ٹائم نہیں ہے سننا ترجمہ کرتا پیا ہاتھ پھڑے گا
ایک دوزخی بندہ جنتی بابے دا ہاتھ پڑے گا، ہاتھ پھڑ کے آکھے گا بابا جی منوں پہچانے آجے، وہ انج کر کے آکھیں گے نہیں، یاد کرو ایک دیہڑے میں تانوں پانی پلایا سی۔ اے صحیح حدیث ہے، یاد کرو ایک دیہڑے میں تانوں پانی پلایا سی۔ ایک روایت وچ ہوندا ہے وہ آکھے گا یاد کرو ایک دیہڑے میں تانوں وضو کرایا سی۔ آواز ہے کہ کی آندے نے؟ آندے نے جی ایک آندہ میں پانی پلایا سی، ایک آندہ میں وضو کرایا سی۔ آکھا تسی کی آندے ہو؟ آکھے گا جی انہاں مینوں ایک نے وضو کرایا ایک نے پانی پلایا، میں چاہنا بھی میرے نہ جنت چ جان۔ اور بندہ شفاعت کرے گا، سفارش کرے گا، وہ اللہ دا ولی، اور انہوں نے جنت دے وچ لے کے جائے گا یار جن نے ایک بار زندگی چ پانی پلایا ہے، ایک بار وضو کرایا ہے، اللہ دے ولی نوں وہ جنت دے وچ جا سکدا ہے، تے جن نے ساری زندگی مرشد دی محبت سینے دے وچ رکھی ہوئے ہے، جن نے اور یاد رکھا جی تو سبق سانوں یہ بھی ملتا ہے، سانوں خدمت کرنی چاہیے، عوام دی پانی پلانا چاہیے، خدمت کرنی چاہیے۔ اگر ایک گھٹ پانی پلانو بندہ جنت دے وچ جا سکتا ہے تو یاد رکھے جی تو مخلوق دی خدمت کرن دے نال بھی بندہ جنت جا سکتا ہے۔ اللہ کریم دی بارگاہ دے اندر دعا خلق کے کائنات سانوں سب نو اللہ والیاں دے نال محبت کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔